نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ دوسرے بھی جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، وہ یا تو انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا، وہ 3 صحابہ تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 10 جو میں نے آپ سے عرض کی تھی، تو ان میں سے تقریباً 7 جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، تو اللہ کریم نے ان کو معافی عطا فرما دی۔ لیکن 3 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اس عمل میں اپنے آپ کو شامل نہ کیا، مگر تھے وہ بھی نادم، توبہ کے وہ بھی طلبگار تھے۔ تو اللہ کریم ان کا ذکر فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی دوسرے ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے حکم کو مؤخر کر رکھا ہے، تو اب اگر اللہ اس کو چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا، یا چاہے گا تو ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور ان 3 صحابہ میں یہ حضرت قعب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو ان کا رب کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ یہ آگے مضمون انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا تو اس جگہ پہ آیت نمبر 117 اور 18 میں جا کے ان کا توبہ کا ذکر آئے گا، تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آگے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جنہوں نے ایک مسجد تیار کی نقصان پہنچانے اور کفر اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی، اور اس شخص کی گات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے اس سے سوائے بلائی کے کوئی اور ارادہ نہیں کیا اس مسجد کو بنانے میں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہ ایک جو منافقین کا ایک گروہ تھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو عامر۔ وہ زمانہ جاہلیت میں ہی وہ عیسائیت سے تھوڑا سا اثر انداز ہوا، اور اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا اور پھر راہب بن گیا، ان کا عالم بن گیا۔ اور یہ کہ بہت عبادت گزار شخص تھا، اپنے مذہب کے مطابق جو تھا وہ لوگوں میں اس کا ایک نام تھا، جانا پہچانا جاتا تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نا، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا شروع کیا، دن بدن جو آپ کے پروانے تھے وہ بڑھتے چلے گئے، تو پھر اس کی اپنی دکانداری جو تھی وہ خراب جب ہونے کا خطرہ پیدا ہوا، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، اور یہ کفار اور مشرکین کے ساتھ جا ملا، مکے میں جا کر ان کے ساتھ جا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے کوششیں شروع کر دی، اور جنگ احد میں یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ اور جنگ احد کا معاملہ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کچھ ذاتی معاملات کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی سی تکلیف جو ہے اٹھانی پڑی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں زخمی بھی ہوئے، مسلمان شہید بھی ہوئے، 70 کی قریب تعداد تھی مسلمانوں کی شاید۔ تو یہ دشمن خدا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا یہ بیر رکھتا تھا۔ اور پھر جب مدینہ میں جب اس کا چچیرا آیا ہوا تو یہ وہاں سے نکلا اور جا کر روم چلا گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے جو پیچھے منافقین تھے نا ان کو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے کوئی کمین گاہ ایک بنائیں، کہ جگہ ایسی بنائیں جہاں پر میں آ کر رہ سکوں یا میرے ساتھی آ کر رہ سکیں، اور میں ان قریب روم سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر آؤں گا اور پھر ان سارے مسلمانوں کا صفایا کر دوں گا۔ تو اس طرح کا اس نے پیغام بھیجا۔ تو جو منافق تھے مدینے کے رہنے والے، انہوں نے ایک مسجد جو تھی وہ بنا ڈالی۔ مسجد قباء جو تھی نا، جو پہلی مسجد ہے اسلام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو جہاں پر آپ نے قیام کیا وہاں آپ نے پہلی جو مسجد بنائی اس کو مسجد قباء کہتے۔ تو وہاں پر بھی جو ہے نا 2 نفل پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1 عمرے کے برابر، اس کی فضیلت بھی یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کی پہلی بنیاد، اسلام کی پہلی مسجد جو ہے اس کا نام مسجد قباء، تو اس مسجد کے قریب ہی انہوں نے ایک مسجد بنا لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کیا ادھر کہ ہم نے تھوڑا سا جو لوگ رہتے ہیں یہاں پر، وہاں میں کچھ لوگ مزدور ہیں، کچھ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ بستی کے قریب ہو جائے تو لوگوں کو اس مسجد میں آنے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، تو آپ ہمارے اس مسجد میں آ کر آپ افتتاح کریں، مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو میں مصروف ہوں، جا رہا ہوں تبوک کی جنگ کے لیے، غزوہ کے لیے، تو واپسی جب آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے غزوہ پر چلے گئے۔ جب وہ واپس پلٹے تو رستے میں ہی جبرائیل امین نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے نا، اصل میں حقیقت میں یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اور یہ اور اپنوں نے پراپوگنڈا سینٹر جو ہے یہ قائم کیا ہوا ہے، لہٰذا اس مسجد کو جو ہے وہ ختم کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آ کر پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جا کر اس مسجد کو جو ہے نا وہ ختم کر دو، منہدم کر دو اور جلا دو۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے پھر اس مسجد کو ختم کر دیا گیا اور جلا دیا گیا۔ یہ اس کا ذکر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ایسی مسجد انہوں نے تیار کی، کہنے کو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بھلائی کا کام کیا اور نیکی کا کام کیا اور خیر کے لیے کیا، مگر اس کے پیچھے جو ان کی نیت تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر آ کر وہ جو ابو عامر تھا وہ ٹھہرے گا خفیہ طور پر، یا اس کے ساتھی ٹھہریں گے، اور یہاں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ پراپوگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنا لی۔ تو مسجد کو انہوں نے دھوکے کے طور پر مسجد کا نام دے کر مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کے لیے وہ سینٹر قائم کر لیا، مگر وہ اس بات کو بھول گئے کہ وہ جو رب ہے اوپر بیٹھا ہوا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اور وہ ہر غیب کی خبر جو وہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے مطلع فرما دیتے تھے۔ تو یہی معاملہ ان کے سامنے ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے، اور قسمیں اٹھاتے تھے کہ ہم نے یہ مسجد جو بنائی ہے اس میں سوائے بھلائی کے اور کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ نزدیک میں اس میں آ کر نماز پڑھ لیں تو لوگوں کا بھلا ہو جائے گا۔ تو یوں اس طرح وہ مسجد جو تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم کرا دیا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جس مسجد میں جو بھی مسجد ہو، اب دیکھیں نا نام ہے تو وہ بھی مسجد تھی اور وہاں پر نماز بھی پڑھی گئی، کتنے دن نمازیں پڑھی جاتی رہیں، لیکن باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خواہش تھی ان کی کہ وہ آ کر یہاں پر مسجد میں نماز ادا کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا نہیں کی، ایک بھی نماز ادا نہیں کی، پہلے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا۔ تو اب جو مسجد جو ہے جو مسلمانوں کے نقصان پہنچانے کا سبب بنی، اللہ کریم نے کہا اس کو مٹا دو، اس کو، یہ مسجد بے شک ہے مسجد ہی، مگر اس میں میرے دین کا کام نہیں ہو رہا بلکہ میرے دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو اس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ قانون وضع ہو گیا کہ ایسے تمام مقامات جہاں پر دین کو نقصان پہنچایا جاتا ہے وہ سارے مسجد ضرار کے زمرے میں آتے ہیں، چاہے اس کا حلیہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا، اسی طرح ہے نا جیسے آج ہمارے معاشرے میں جو بیروپیے ہیں جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں،
لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کی مساجدوں کو شہید کرتے ہیں، تو یہ سارے جو لوگ ہیں حقیقت میں یہ وہ ہی ہیں منافقین کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے لبادہ ایمان کا اوڑھ رکھا ہے، مگر اندر جو ان کے خباثت ہے وہ نکلنے کا نام نہیں نکلتی۔ تو وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو ایمان والے کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کئی ایسی مساجد آپ کے ملک میں بھی موجود ہیں، یاد رکھیے، جہاں پر یہ لوگ پلتے ہیں اور مسجدوں کو استعمال کرتے ہیں اور مدرسے بنا رکھے ہیں، جہاں پر یہ لوگ جو ہیں ایسے سو کالڈ مجاہدین کو پیدا کرتے ہیں جو معاشرے میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور جہاد کے نام پر لوگوں کی املاک کو جلاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ واضح پیغام دے دیا کہ جس بھی مقام سے، چاہے اس کو مسجد کا ٹائٹل ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، اگر اس جگہ پر بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف بات کی جائے گی تو ایسے مقام کو ختم کر دینا چاہیے، زمین پر قائم رہنے کا اس کا کوئی حق نہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم الاحق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، اس مسجد میں جو بنائی گئی ہے اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، ہاں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پہ رکھی گئی، حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہر و باطن پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے محبوب اس مسجد میں آپ قیام نہ فرمائیے گا جو بنی ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہاں ایسی مسجد میں آپ ضرور قیام فرمائیں جو جس کی بنیاد تقوی پر ہے، جس کا مقصد جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کے خدمت کرنا اور اللہ کی عبادت کے لیے، یعنی کہ تقوی پر جس کی بنیاد ہے اس مسجد میں آپ قیام فرمائیں، وہ زیادہ حقدار ہیں آپ کے قیام کی۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں ظاہر و باطن، اور اللہ تعالی جو ہے وہ پاکیزہ رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ جس مسجد کا رب کریم نے ذکر کیا اس کے متعلق دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کلام اللہ نے کیا یہ مسجد قباء کے متعلق کہا کہ مسجد قباء جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، تو آپ اس مسجد زرار میں قیام نہ کریں، آپ وہاں پر قیام کیا کریں، کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایمان والے لوگ ہیں اور طہارت کو، ظاہری بھی اور باطنی بھی طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ ایک قول یہ پایا جاتا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس بار موجود ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ جو مسجد ہے جو تقوی کی بنیاد پر بنی گئی وہ کون سی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر مسجد، یہ میری مسجد، یعنی کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی حدیثیں مبارک ہیں اس میں، تو لہٰذا جو زیادہ جس پر اجماع ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ جس مسجد کو اللہ کریم یہاں ذکر کر رہا ہے کہ جو تقوی کے بنیاد پر بنائی گئی وہ مسجد نبوی ہے، گو کہ مسجد قباء بھی شامل ہے، اس میں دونوں ہی اقوال ہیں نا جی، تو دونوں ہی شامل ہوں گی، مگر زیادہ جو حدیث مبارکہ کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مبارکہ جس سے زبان اقدس سے آپ نے خود فرمایا کہ جس مسجد کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ یہ میری مسجد، تو جو مسجد تقوی کی بنیاد پر بنی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد ہے جہاں پر آج بھی آپ آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی جس کو حرمین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، طہارت پسند لوگ ہیں، اور اللہ پاک رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے ان سے، بلکہ واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو طہارت اپناتے ہیں، جو طہارت اپناتے ہیں۔ اور یہ قباء کے لوگ تھے جن کے متعلق یہ روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو تھے وہ استنجا کرنا جو تھا ان کا معمول تھا، کیونکہ عرب کے علاقے میں پانی کی قلت ہوتی تھی، تو وہاں جو تھا استنجا کے لیے پانی کم ہی دستیاب ہوتا ہے، دوسرے ذرائع لوگ استعمال کرتے تھے اپنی نجاست کو دور کرنے کے لیے، لیکن یہ جو قباء کے لوگ تھے نا یہ استنجا کیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عوام بن سعدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے فرمایا میں نے اللہ سے سنا ہے کہ وہ تمہاری پاکیزگی حاصل کرنے کی تعریف فرماتا ہے،
اب یہ حدیث مبارک ہے نا، اس حدیث مبارک کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد قباء ہے۔ باقی اور کئی حدیثیں میں نے چھوڑ دی وقت کی کمی کی وجہ سے، زیادہ حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ یہ مسجد نبوی کا یہ مقام ہے، لیکن یہ ایک حدیث مبارک ہے جس کی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد قباء ہے، اور یہ طہارت پسند لوگوں کی وجہ سے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کیا عمل ہے جس کے سبب سے اللہ کریم نے کہا کہ وہاں طہارت پسند لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ تم کس طرح کی طہارت کرتے ہو، تم کس طرح کی پاکیزگی حاصل کرتے ہو کہ رب کریم نے تمہاری تعریف کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اور کسی کا پتہ نہیں چیز کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی جو تھے نا، وہ بول و براز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرینوں کو پانی سے دھوتے تھے، اپنے پہانے والی جگہ کو پانی کے ساتھ دھوتے تھے، بس ہم نے بھی اسی طرح دھونا شروع کر دیا جس طرح وہ دھوتے تھے۔ یعنی کہ یہ عمل جو تھا قباء کے بستی کے رہنے والے لوگوں کا یہ عمل تھا کہ وہ پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے۔ اس سبب سے اللہ نے فرمایا کہ وہ طہارت پسند لوگ ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس مسجد کا اللہ کریم ذکر کر رہا ہے وہ مسجد قباء بھی ہو سکتی ہے۔ تو طہارت کو رب کریم نے یہاں پر پسند کیا، طہارت کو اللہ کریم نے، اور ایمان والے کو ہمیشہ طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے بدن کا، اپنے لباس کا، ہر وقت۔ اور یہ کہ ایک خاص جو بات میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایمان والا جو ہے اس کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھے، ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھے۔ دیکھیں موت کا وقت کوئی نہیں معلوم، انسان نے کس لمحے دنیا سے چلے جانا ہے، تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جتنی دیر جاگ رہا ہے وہ طہارت میں رہے۔ طہارت سے مراد ہے کہ وضو میں رہے۔ دوسری جو طہارت ہے وہ تو تب ہے نا جب آپ جنابت کی حالت میں ہیں یا غسل فرض ہے، ویسے تو طاہر ہو جاتا ہے بندہ وضو کرنے سے، اس کے بدن کی طہارت ہو جاتی ہے اگر انسان وضو میں ہو۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ طہارت والوں کو پسند کرتا ہے، تو اگر آپ طہارت میں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور اس میں ٹائم کو نہیں لگتا، یعنی کہ 2 منٹ یا 3 منٹ لگیں گے آپ اگر وضو کرنے میں لگا لیں گے، تو اگر آپ اپنی عادت بنا لیں گے تو اس کا ایک اور فائدہ ہوگا، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی نماز میں غفلت نہیں ہوگی۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے گا آپ ہر وقت جیسے فوجی تیار ہوتا ہے نا لڑائی کے لیے، ویسے ہی آپ تیار ہوں گے۔ وضو تو آپ کا ہے، جیسے ہی آپ نے آواز سنی، آپ کو 1 منٹ ملا، 2 منٹ ملا آپ کو، آپ دوڑے بھاگے اور جا کر نماز میں شامل ہو گئے، تو یہ سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ شیطان کے وار کے مقابلے میں یہ ڈال ہے، انسان پر شیطان کا وار نہیں چلتا، تو یہ شیطانی عمل سے روکنے کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو وضو میں رکھے تو کوشش کرنی چاہیے، وقت کو نہیں لگتا، کہ انسان اگر اپنی عادت بنا لینا کہ جب کبھی حاجت بھی ہو جائے تو ایسی جگہ تلاش کرے، بھائی ہم تو بغیر استنجے کے رہ تو نہیں سکتے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں پسند کرے گا کہ بغیر استنجے کے میں باہر آ جاؤں، تو ایسی جگہ جب آپ تلاش کریں گے جہاں پانی میسر ہو، تو وہاں پر اگر آپ حاجت اپنی کرتے ہیں تو پھر جب آپ استنجے کے لیے پانی آپ کو دستیاب ہے تو وضو کے لیے بھی دستیاب ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک اچھا عمل ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہی فائدہ تھوڑا نہیں ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو طہارت پسند ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہ عادت کو بنانے کی کوشش کریں کہ ہمیشہ طہارت جو ہے نا اس میں رہیں، وضو کی عادت بنا لیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑے فائدے ہیں جو اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف خارف عن نہار ربہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے، رضا اور خنوشری پر رکھی بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، سو وہ ایسے ممار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تو اللہ یہاں پر اب فرق بتا رہا ہے ایسے لوگوں کا جو فقط اپنے کسی مقصد کے لیے جو ہے ایسی عمارات کو تعمیر کرتے ہیں، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ وہ شخص جو اپنی عمارت کو جب عمارت کی بنیاد رکھتا ہے، اساس کہتے ہیں بنیاد کو، جب وہ بنیاد رکھتا ہے تو اس کی اساس بنیاد رکھنے میں یہ چیز کار فرما ہو کہ میں اسے اللہ کے لیے بنا رہا ہوں، اللہ کے کام کے لیے بنا رہا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بہتر ہے یا وہ
کہ جو ایک گڑھے کے کنارے پر جو ہے وہ بنا رہا ہے اپنی عمارت کو، یعنی کہ جس کی نیت درست نہیں ہے، جو غلط نیت سے کوئی بنا رہا ہے، تو اللہ نے اس کو یہ استارن بات کی کہ وہ ایسا ہے جیسے کسی گڑھے کے کنارے بنا رہا ہے، اور وہ گڑھا کون سا ہے؟ وہ آتش دوزخ کا گڑھا ہے، وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ جو عمارت بنانے والا ہے وہ اسی عمارت کے ساتھ جو ہے وہ آتش دوزخ میں گر پڑی۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا، کہ جو بندہ بھی ظالم ہوتا ہے رب کریم ہرگز اس کو ہدایت کی طرف آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو آج یہی مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔